اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ طواف کیسے شروع کرنا ہے۔ اگر کوئی مطاف میں ہے، یہ جو نیچے کا کھلا ایریا یہ مطاف کہلاتا ہے، چھت سے بھی طواف ہوتا ہے۔ اگر آپ چھت سے طواف کر رہے ہیں تو ایک گرین لائٹیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں، میزانین پر، گراؤنڈ فلور پر، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ چھت پر، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی پٹا نہیں ہے، لیکن دور مطاف میں بھی ایک لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ دور ہیں، حجر اسود نظر نہیں آ رہا، اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے، ایک لائٹ آپ کو بتائے گی۔ اس سے پہلے آ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے، جی اس سے پہلے آ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے حجر اسود سے پہلے، اور یہاں آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ دل میں یہی ہو کہ جناب میں طواف کر رہا ہوں، یہ بھی ہونا کافی ہے۔ یہاں جناب ایک حاجی آیا، اس نے نیت کی، عربی الفاظ پڑھ سکتا ہے تو عربی الفاظ پڑھ لے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں بیت الحرام کے گرد، آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ ہے پہلا سٹیپ کہ وہ آ کے نیت کر رہا ہے۔ جناب آگے بڑھے گا اب یہ، جی آگے بڑھتے ہوئے اب یہ آئے گا حجر اسود کی طرف رخ کرے گا۔ اب جو ہم نے استلام کے مراحل بیان کیے، جو موقع ایسے میسر آتا ہے، چومنا نصیب ہوتا ہے تو چوم لے، ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے تو ہاتھ لگا لے، ورنہ اشارے سے، فی زمانہ تو اشارے سے ہی استلام کا موقع مل رہا ہے۔ استلام کرے گا، اور استلام کرتے ہی اب یہ سیکنڈ سٹیپ تھا۔ تھرڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ اب یہ رخ اپنا سیدھا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا۔ اب یہ آگے بڑھتے ہوئے طواف کی دعائیں دی ہوتی ہیں، وہ دعا پڑھتے ہوئے آگے بڑھے گا اور طواف اپنا مکمل کرے گا۔ جی طواف اپنا مکمل کرے گا، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جب بھی آئے گا حجر اسود کے سامنے استلام کرے گا۔ ابتدا میں استلام کیا، ہر چکر کے ختم ہونے پر استلام کیا، ٹھیک ہے؟ تو یوں 8 دفعہ استلام کرے گا ایک طواف میں۔ ایک طواف کا مطلب ہوتا ہے 7 چکر، ایک طواف میں 7 چکر اور استلام 8 ہوں گے۔ یہ تو تھا ہمارا آج ہم نے یہ بیان کیا کہ طواف کس طرح کرنا ہے۔